صلوات پر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ماہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے 1438 اور اگست کی 26 ہے 2017، اور آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 57 اور 58 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون صدق الله العلي العظيم۔ اور اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دینے کے لیے بھیج دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو انہیں ہم کسی مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، جہاں ہم ان بادلوں سے پانی برساتے ہیں، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل اگاتے ہیں۔ ہم اسی طرح مردوں کو بھی اٹھائیں گے، شاید تم اس بات سے کوئی نصیحت حاصل کر سکو۔ اور جو زمین پاکیزہ ہے اس میں اللہ کے حکم سے سبزہ بھی اچھا ہی نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہو اس میں جو کچھ اگتا ہے وہ ناقص ہی ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی آیتیں شکر کرنے والوں کے لیے دہراتے رہتے ہیں۔ حضرات، یہ آیات ہیں قرآن مجید کی۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ نے خلقت سماوات و ارض کا ذکر فرمایا تھا، اور اب بھی کچھ اپنی ہی تخلیق کی خصوصیات ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر جو 2 سیٹس ہیں آیات کے ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس میں اللہ کے وجود کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، یعنی اوورآل جو بھی عقائد ہیں، اسلامی عقائد، ان کی بنیاد ان 2 عقیدوں پر ہے، مبدأ اور معاد۔ آپ کو خلق کس نے کیا، یعنی کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، تو یہ مبدأ و معاد، خدا پر یقین اور قیامت پر یقین، جو کچھ ہے سب اس کے بیچ میں ہے۔ تو اس سے پہلے کی آیات میں خدا پر یقین کیسے انسان حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ مثالیں دی گئیں، اور
اس طرح کا کچھ بیان تھا جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہو. جو مومن نہیں ہے وہ ایمان لائیں اور غور و فکر کریں، اور جو مومن ہیں ان کا ایمان مضبوط ہو. اسی انداز سے آج کی جو آیت ہے جو دو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں معاد کا ثبوت بڑے حسین پیرائے میں قرآن پیش کر رہا ہے. گزشتہ آیات میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی. اگرچہ کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ اس کا حق ادا ہو گیا ہے. بہت پہلو رہ جاتے ہیں. مختصر جتنا انسان کے سامنے کچھ آ جاتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، سنتا ہے اور سناتا ہے. اس کے علاوہ بہت کچھ ہر آیت میں اتنا رہ جاتا ہے کہ آپ جتنی بار اس آیت کو پڑھتے ہیں اس میں کئی نئے پہلو آپ کو نظر آتے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو بہرکیف گزشتہ آیات میں ان ربکم اللہ الذی خلق، یہ آیت نمبر 54 جو ہے، اس میں ایک بات نوٹ رکھیں آپ کہ ایک روایت ہے کہ اگر کسی شخص کو جن، شیاطین اور جادو ٹونے وغیرہ کا جو خوف ہوتا ہے لوگوں کو، اگر وہ خوف ہے، اس آیت کو پڑھے تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہ بہت اسٹرانگ آیت ہے جادو ٹونے، سحر اور شیاطین وغیرہ کو دفع کرنے کے لیے. اور اس سلسلے میں پیغمبر اسلام سے بھی روایت ہے اور مولائے کائنات سے بھی. ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ان آیتوں میں جو اشارے ہیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں. عقل استعمال نہیں کریں گے تو ایمان کبھی نہیں لا سکتے. عقل بنیادی چیز ہے. اگر غور و فکر انسان نہ کرے تو کبھی بھی ایمان لا نہیں سکتا. ایمان جبھی لا سکتا ہے جب وہ غور و فکر کرے، توجہ کرے، کائنات میں، تخلیق میں، انفس و آفاق میں غور و فکر کرتا جائے، اور جتنا وہ غور کرے گا اتنا ہی اس کی معرفت میں اضافہ ہوگا. جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ ان آیتوں کو کیوں پڑھیں؟ وہ تو اللہ کو جانتے ہیں. وہ اس لیے پڑھیں کہ تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو، ان کے ایمان کے درجات بلند ہوں. اس لیے کہ تقوی اور ایمان کی بلندی کے لیے حدیں نہیں ہیں. وہ حدیں جو ہیں وہ اللہ جانتا ہے. جو حد خود اس نے معین کی ہے بس وہی ہیں. حدود اللہ جو ہیں بس وہاں تک ہیں. تو انسان کا ایمان بلند ہوتا رہتا ہے، مضبوط سے مضبوط، مستحکم سے مستحکم ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو کچھ اختلافی مسائل ہیں ان پر بھی انہی آیات سے انسان توجہ کر سکتا ہے. اپنی طرف سے تعویل نہ کرے، لیکن یقینی طور پر اگر اس پر وہ توجہ کرے، غور کرے، تو اس کو بہت کچھ مل سکتا ہے. مثلا تفسیر قمی میں انہوں نے اصلحہ اس کے اندر جو آیت ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، تو انہوں نے اس کی تشریح میں یہ کہا ہے کہ وہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اصلحہا بنبیہ، اللہ نے زمین کو اپنے نبی کے ذریعے سے درست فرمایا تھا، اس کی اصلاح فرمائی تھی، اور اس کے فساد کو اور برائی کو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے ختم کر دیا تھا. تو جب نبی آ گئے، نبی کے آنے کے بعد اب زمین میں اصلاح ہو جانی چاہیے تھی. یہ حدیث ہے. اور ہم سمجھتے ہیں شاید ہی کوئی مسلمان اس سے انکار کرے. ہر مسلمان اس سے اتفاق کرے گا کہ پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد زمین میں اصلاح ہو گئی، زمین درست ہو گئی، صحیح ہو گئی، اس میں جو بھی فساد تھا اور برائی تھی ختم ہو گئی. جب ایسا ہے تو اب اس کے بعد فساد نہیں ہونا چاہیے. اور رہا یہ کہ ہم ایز اے مسلمان، اگر کوئی نان مسلم ہم سے پوچھے کہ بھئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو
خاتم النبیین کا آخری نبی ہونا اس بات کی دلیل ہے. اس کے لیے دلیلیں موجود ہیں. جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ آخری نبی ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے زمین کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور آخر میں جو نبی بھیجا اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے بعد اب مزید اصلاح کی گنجائش نہیں ہے. اصلاح کی پیک ہے خاتم النبیین کا بھیج دینا، بعثت خاتم النبیین. اب اس کے بعد پھر زمین میں کسی طرح کا کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خاتم النبیین آ گئے، آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اللہ کا کوئی پیغام لے کر کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن کیا واقعی زمین سے فساد ختم ہو گیا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی اگر ایسی بات ہے تو زمین میں تو ابھی تو ہے فساد، بلکہ زیادہ ہی لگتا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے. تفسیر قمی میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصلحھا برسول اللہ و امیر المومنین علیہ السلام. اللہ نے زمین کو نبوت اور ولایت کے ذریعے سے اس کی اصلاح فرمائی. اصلاح کیسے کی؟ زور زبردستی سے نہیں، صرف پیغام دے کر. اس لیے کہ پیغمبر کا کام پیغام پہنچانا تھا، اصلاح کا پیغام تھا. حقیقی مصلح کون ہے؟ پیغمبر ہیں. منافقین نہیں ہیں جو کہتے کہ انما نحن مصلحون، فساد کر کے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام ہے حقیقی مصلح. تو اصلاح زمین پر ہو جانی چاہیے تھی اور کوئی فساد قیامت تک نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ آخری پیغام ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ لا اکراہ فی الدین، زور زبردستی نہیں ہوتی. اللہ نے زور زبردستی سے اصلاح لا دی نہیں ہے. عدل و انصاف کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا. لیقوم الناس بالقسط، سورہ حدید کی آیت ہے، تاکہ زمین پر عدل و انصاف قائم ہو جائے. اس وجہ سے انبیاء آئے تھے. لیکن اگر یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا مقصد جو ہے کسی نے ڈیفیٹ کر دیا. اس لیے کہ یہ اللہ کی ارادے تکوینی میں شامل نہیں تھا، ارادے تشریعی میں ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے تکوینی اعتبار سے نہیں، تشریعی اعتبار سے کہ آپ اچھے انسان ہو جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ آپ زندہ رہیں، یہ اس کے تکوین ہے تو آپ زندہ ہیں. مگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ یہ زندگی پاک صاف زندگی گزاریں، اس کی اطاعت میں گزاریں، یہ اس کا ارادے تشریعی ہے. یعنی اس کا حکم دے دے کہ ایسا کرو، آپ کو آزادی دے دی. اسی طرح زمین کی اصلاح جو پیغمبر اسلام نے فرمائی وہ تکوینی اعتبار سے نہیں، تشریعی لحاظ سے فرمائی. پیغام دے دیا، وما علینا الا البلاغ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. مگر اس کے بعد فساد کہاں سے شروع ہوا؟ ان لوگوں سے جنہوں نے پیغمبر اسلام کے پیغام کو یا تو نہیں مانا یا پیغمبر کو پیغمبر مان کر ان کی مخالفت کی. پیغمبر اسلام نے اس اصلاح کو آگے بڑھانے کا مکمل انتظام کر دیا تھا، اور اس کو تمام علماء نے، تمام اسکالرز نے دل و جان سے اس کو قبول کیا ہے کہ یہ بات سچ ہے. اس کی تعویلیں کی ہیں، تعویلیں کرتے رہیں، اور خود انسان خود اپنے ضمیر کا جواب خود دے دے. پیغمبر اسلام نے غدیر کے موقع پر اتنا بڑا مجمع، آخری موقع ہے، آخری حج ہے، آخری ایام ہیں، اس کے 2 مہینے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، جم غفیر ہے. آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا، اور فرمایا کہ میں ایک بہت بڑا اعلان کرنے والا ہوں. اور اللہ کی طرف سے بھی آیت اتری کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا. آج جب تم نے کچھ نہیں پہنچایا تو پھر آدم سے لے کر آج تک جتنے انبیاء ہیں کسی نے کچھ نہیں پہنچایا. ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ تم یہ بات پہنچا دو. اب وہ ایسی کیا بات تھی؟ یہ متواتر حدیث ہے. پیغمبر اسلام نے سب کو جمع کرنے کے بعد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اس کو بڑے بڑے اسکالرز تمام فرقوں کے انہوں نے کہا کہ بھئی بات تو یہ ہے کہ کہا تو ہے پیغمبر نے، اور جو حالات ہیں اور جو موقع ہے، جو کیفیت ہے، اس سے بالکل ظاہر ہو رہا ہے کہ پیغمبر کیوں یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ میرا دوست ہے. دوسری بات ہے کیا پیغمبر دوست ہیں سب کے؟ کہ میں تمہارا دوست ہوں؟ استغفر اللہ، نبی کو آپ دوست کہہ رہے ہیں؟ نبی آپ کے مولا ہیں. مولا یعنی کہ آپ کے حاکم ہیں، بس
آپ دوستی دوسروں سے کریں، نبی سے آپ دوستی کریں گے؟ آپ نبی کے غلام ہیں، نبی آپ کا آقا اور مولا ہے. تو جس معنی میں پیغمبر مولا ہیں اس معنی میں علی مولا ہے. جب یہ بات کہہ دی گئی تو یہاں تفسیر قمی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام اگر آخری نبی ہیں تو کیوں نہیں فساد زمین سے ختم ہو گیا. انہوں نے کہا فساد ختم کرنے کے انتظامات اللہ نے سب کیے تھے. پیغمبر اسلام آئے، آخری نبی بن کر آئے، جانے سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ میرے بعد قیادت اور امامت اور ولایت کا حق کس کا ہے، تم کس کی اطاعت کرنا، تم کس کے ساتھ رہنا. اب اگر امت نے اس کو نہیں مانا تو اس کے ذمہ دار پیغمبر نہیں ہے، ختم نبوت اس کی ذمہ دار نہیں ہے. نبی ابھی بھی خاتم النبیین ہیں، ابھی بھی مصلح ہیں، اور ابھی بھی اسلام اصلاح کا پیغام ہے. اگر لوگ نہیں مانے تو اس کا مطلب نہیں کہ اسلام نعوذ باللہ ناکام ہے. اسلام کامیاب ہے پیغام کے اعتبار سے، اس لیے کہ تشریعی ہے اور آزادی دی ہے کہ بھئی دیکھو یہ ہے، مانو. ایسا نہیں کہ زور زبردستی سے منوایا جا رہا ہے. اللہ نے نہیں منوایا تو کوئی اور بھی نہیں منوا سکتا. تو خلاصہ یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فَأَفْسَدُوهَا حِينَ تَرَكُوا أَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ کا زمین میں اصلاح پیغمبر نے فرما دی تھی، اس میں فساد دوبارہ آیا علی کو چھوڑنے کی وجہ سے، جس علی کو نبی نے معین کر دیا تھا. اور ان کے معین کرنے میں کوئی شک و شبہ لوگوں کے درمیان نہیں ہے، علاوہ تعویلات کرنے کے. شک نہیں ہے کہ ان کو معین کیا تھا کہ یہ میرے بعد ہوں گے تم کو، اور دسیوں حدیثیں، دسوں روایات، دسوں ثبوت، آیات وغیرہ وغیرہ. تو اس سے فساد ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بات آگے بڑھی اور کربلا تک پہنچی، اور حسین اور یزید، اور اس کے بعد پھر آج تک سلسلہ جاری ہے صرف ایک غدیر کے انکار سے. تو یہ اشارے تھے، یہ عرض کر رہے تھے ہم کہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں تعویل اپنی طرف سے نہیں کریں، وہ جائز نہیں ہے. تفسیر بالرائے نہیں کریں، وہ جائز نہیں ہے. لیکن اس سے پیغام حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے کہ قرآن کیا ہمیں پیغام دے رہا ہے. اب آئیے اس کے بعد کا، آج کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بھیج دیتا ہے. بہت کمال ہے قرآن کا، واقعاً بڑا لطف ہے. بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے آگے آگے بھیج دیتا ہے. تو یہ رحمت کیا ہے؟ اس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوا ابھی تک، کسی نے اس پہ اختلاف نہیں کیا. اور ویسے بھی قرآن مجید کی آیات کے جو سیاق و سباق ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ اس سے مراد بارش ہے، بارش کا پانی ہے. تو یہ نہیں کہا کہ بارش سے پہلے ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، کہا نہیں، اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتے ہیں. یہ اشارے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو انسان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. رحمت کہا کس کو؟ بارش کو. جب ہم بارش بھیجتے ہیں تو آگے آگے خوشخبری کے لیے ہوائیں آتی ہیں. اب اس سے بھی ایک اور چیز، اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے، اس پر بھی توجہ کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ یہ فرماتا ہے قرآن میں کہ بارش کب ہوگی خدا جانتا ہے، اور شکم مادر میں کیا ہے خدا جانتا ہے. صحیح بات ہے، کہا ہے قرآن نے خدا جانتا ہے. کم اگر آج تو سائنس جانتی ہے، دونوں باتیں سائنس کو پتہ ہے. بارش ہونے والی ہے، ایک ہفتہ پہلے کہ آپ کو خبر دے دی جائے گی کہ بارش جب ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں خدا جانتا ہے، تو انسان بھی تو جانتا ہے. تو اس میں کیا خصوصیت ہوئی کہ خدا جانتا ہے؟ شکم مادر میں بچہ کیا الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے. صحیح ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ بارش سے پہلے ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں. ہوائیں کیا ہیں؟ خوشخبری دیتی ہیں. ان سے پوچھو کہ یہ جو فورکاسٹ آتا ہے، یہ فورکاسٹ کہاں سے کرتے ہیں؟ ان کے کیلکولیشنز کیا ہیں؟ جو موسم ہے اور جو ہوائیں ہیں، ہوائیں ہیں
جس سے یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، چاہے جہاں بھی ہوں ہوائیں، جتنی دور ہوں، جس اعتبار سے ہوں، جو بھی ان کے کیلکولیشن سے، بیس کیا ہے؟ موسم اور ہوا. اس موسم سے اور ہوا سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ بارش کس جگہ کب ہونے والی. تو بھائی ان سے یہ مت کہو، تم فورکاسٹ کرنا چاہتے ہو نا، تو یہ مت بتاؤ کہ بارش کب ہوگی. یہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بارش سے پہلے پہلے ہوائیں آ کے خوشخبری دے دیتی ہیں کہ بارش کب ہونے والی ہے. آج سائنس جو ہے، سائنٹیفک اکوپمنٹس ہیں ایسے کہ جس سے آپ اور ذرا پہلے پتہ چلا لیتے ہیں. انسان اگر نہ بھی ہو تو تھوڑا تاخیر سے صحیح، اس لیے کہ ہوائیں تو ہیں، موسم تو ہے، ہوائیں چلنے والی ہیں، لیکن وہ ہوائیں جب ہم تک پہنچتی ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے خوشخبری لے کر. سائنس اپنے اکوپمنٹ سے ذرا پہلے پتہ چلا لیتے، مگر بیس کیا ہے؟ ہوائیں. ہوا، فضا اس کی بنیاد ہے. تو اب یہ مت بتاؤ کہ بارش کب ہوگی. اگر واقعی بتانا ہے اور تمہیں میریکل کرنا ہے تو تم یہ بتاؤ کہ ہوائیں کب چلیں گی. یہ بتاؤ کہ ایسا موسم کب آئے گا، وہ موسم کہ جو بارش کرنے والا ہو. تو ہوائیں چلتی ہیں پہلے اشارے دینے کے لیے کہ دیکھو بارش آنے والی ہے. اس سے آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. تو آپ یہ بتا دیں کہ ہوائیں کب چلیں گی، یہ آپ نہیں بتا سکتے. یہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بتا سکتا کہ وہ علامات کب ظاہر ہوں گی جن علامات کے ذریعے سے وہ یہ پتہ چلائیں گے کہ بارش ہونے والی ہے. ان علامات کا ذکر قرآن کر رہا ہے کہ ہم پہلے سے علامتیں ظاہر کر دیتے ہیں، بارش بعد میں ہوتی ہے. یرسل الریاح بین یدی، بین یدی یعنی پہلے، قبل رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے. تو بارش کو کیا کہا؟ رحمت کہا. رحمت کل رحمت مجسم ہے جو ہے بارش، یعنی بارش ہو رہی تو رحمت ہو رہی ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، جب یہ ہوائیں جنہیں ہم بھیجتے ہیں یہ بھاری بھاری بادلوں کو اپنے دوش پر لیے پھرتی ہیں. اقلت کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ وہی قلیل ہے، یعنی کم. اقلت سے، مگر اس سے مطلب کیا؟ اٹھانا. اس کو اٹھانا کیا؟ یعنی اتنی آسانی سے اتنے بڑے بوجھ کو اٹھا لیتے ہیں جیسے بہت ہی ہلکی کوئی چیز ہو. اس طرح وہ اٹھا لیتی ہیں. ثقالن یعنی بھاری، اقلت یعنی بہت ہلکے انداز میں، خفیف طریقے سے، جیسے کچھ ہے ہی نہیں. اور واقعاً آپ دیکھیں کہ بھی بادل کیا ہیں، ان میں ایسی کیا چیز ہے، مگر ان میں کتنا پانی ہے، وہ کس طرح پانی بنتا ہے اور کیسے وہ گرتا ہے. یہ جو پروسیس ہے، جو سائیکل ہے، اب آپ اس پر غور کریں تو یہ میریکل نہیں ہے، یہ عجیب و غریب نہیں ہے. جب یہ بھاری بھاری بادلوں کو، اتنے پانی کو لیے پھرتی ہیں ہوائیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس سے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. تو ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ الفاظ پہ غور کیجئے اور ان کو یاد رکھیں. بارش کو کیا کہا؟ رحمت. اب ایک لفظ استعمال کیا بلدن میتن، ایک مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں. بھئی زمین مردہ اور زندہ ہوتی ہے کیا؟ ہاں ہوتی ہے. زمین مردہ بھی ہوتی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے. خدا کہتا ہے کہ وہ مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس میں سے ہم پھل نکالتے ہیں. متعدد مقامات پر اللہ نے فرمایا زمین کے لیے کہ فاخنا، اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے، ذکر ہو چکا ہے. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، یہاں تو کہا گیا یحیی الارض بعد موتها. متعدد جگہ پر فرمایا کہ اللہ جب پانی برساتا ہے تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے.
تو زندگی اور موت کا معیار قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ مردہ زمین کسے کہتے ہیں اور زندہ زمین کسے کہتے ہیں؟ مردہ زمین وہ ہے جس میں کچھ پھل نہ اگیں، جس میں کچھ سبزہ نہ اگے، جو خشک ہو چکی ہو، مختصر یہ کہ جس کا کوئی فائدہ کسی کو نہ پہنچے، وہ مردہ ہے۔ اور جیسے اس پر پانی برستا ہے اور اس سے سبزہ اگتا ہے، پھل نکلتے ہیں، درخت اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے، جب ایسا سب کچھ ہونے لگتا ہے اور دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ پھل کھا رہے ہیں، سبزیاں لے رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، غذا ان کو مل رہی ہے، تو جب زمین دوسروں کو فائدہ پہنچانے لگتی ہے تو زندہ کہلاتی ہے، جب تک فائدہ نہیں پہنچاتی مردہ ہوتی ہے۔ اسی بات کو آپ انسانوں پر بھی اپلائی کریں۔ وہ انسان کہ جو کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے، چلتا پھرتا مردہ ہے، اور وہ انسان جو کسی کو فائدہ پہنچائے، اگر مر بھی جائے اور اپنی موت سے اس نے فائدہ پہنچایا ہے تو وہ شہید ہے، اور شہید ہے تو وہ زندہ ہے، مر نہیں سکتا۔ یہ معیار قرآنی ہے زندگی اور موت کے لیے۔ اس حقیقت کو اگر دنیا سمجھے تو ان کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام وہ نہیں ہے جو آج ٹیرورسٹ جو ہے دنیا کو بتا رہے ہیں۔ یہ ٹیرورسٹ دشمنان اسلام کے پیدا کردہ لوگ ہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے کہ دیکھو اسلام تو یہ ہے۔ اسلام یہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نقصان پہنچانے کی بات نہیں ہے، نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر تم ایک ایسے انسان ہو جو کسی کو فائدہ نہ پہنچاؤ، فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو، نقصان تو بہت بڑی بات ہے، تم فائدہ نہیں پہنچا رہے ہو، تم بے فائدہ انسان ہو تو مردہ ہو۔ اور اگر تم مفید ہو، مفید، تو مرنے کے بعد بھی تمہیں زندہ مانا جائے گا، اس لیے کہ تم نے مر کر فائدہ پہنچایا ہے قوم کو۔ تو بنیاد کیا ہے؟ فائدہ پہنچانا۔ اگر انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی میں کبھی کسی نے کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا، مردوں کی زندگی ہے، وہ کوئی زندگی نہیں ہے، موت ہے وہ۔ اگر واقع حقیقی زندگی چاہیے، ہر لمحہ کوشش کرے انسان کہ میں دوسروں کو کس طرح نفع پہنچا سکتا ہوں، فائدہ پہنچا سکتا ہوں، لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے ہم نے پھل اگائے۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى۔ اب یہاں میں نے عرض کیا تھا نا کہ مبدأ و معاد کا ذکر کیا گیا، اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کے وجود کا اور اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس آیت میں معاد کا ذکر ہے، یعنی قیامت کا ذکر ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مر گئے ہیں، یہ جو قبروں میں ہیں، یہ جو جن کا جسم راکھ بن چکا ہے، ان کو اللہ کیسے اٹھائے گا دوبارہ؟ کیسے اٹھائے گا؟ تو دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے قرآن نے اس کی مثال دی۔ انسان کو اگر سمجھنا چاہتا ہے انسان سمجھ سکتا ہے کہ دیکھو یہ جو زمین ہے مردہ تھی، دیکھو یہاں پر بالکل کوئی چیز اگ نہیں رہی تھی، خشک تھی یہ زمین، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس زمین کا۔ ہم نے اس پر پانی برسایا، اس کے بعد دیکھو اس میں سے کیسے پھل نکل رہے ہیں۔ اچھا پھل بھی کہاں سے نکلے؟ وہ تم نے جو بیج ایک ڈالا، وہ بیج خشک تھا نا، مردہ تھا، اس میں زندگی تو نہیں ہے۔ آپ بتائیے کون سے بیج کے اندر کون سا وہ کوئی پھل ہے کہ جس کے بیج میں، گٹھلی میں کسی طرح کی جان ہوتی ہے؟ جان نہیں ہوتی۔ جب وہ خشک ہوتی ہے، آپ اسے پھینک دیں تو بس خشک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس کو زمین میں دبا دیں، پانی دیں، اور جو پروسیس سے اللہ نے اس کائنات میں رکھا ہے اس کے اعتبار سے اس کو غذا ملتی جائے، تو دیکھیں اس میں زندگی آتی ہے، زندگی آ کر پھر وہ بڑھتا ہے اور بڑھتا اور بڑھتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جیسے یہ دانے ہیں، یہ جو ایک خشک دانہ تھا، یہ زمین میں جانے کے بعد پھر زندہ ہوا، پھر اٹھا، اسی انداز سے ہم انسان کو زندگی دے سکتے ہیں۔ وہ خدا جو اس مردہ دانے کو زمین سے زندگی دے سکتا ہے، تو کیا تم کو زمین سے زندہ کر کے نہیں اٹھا سکتا؟ کذالک یخرج الموتى، اللہ انسانوں کو بھی زمین سے اسی انداز سے دوبارہ نکالے گا۔ قیامت کیا یہ ثبوت اس انداز سے پیش کیا کہ تم اس کائنات کو دیکھتے جاؤ، تمہیں خدا بھی سمجھ میں آئے گا،
قیامت بھی سمجھ میں آئے گی، شرط یہ ہے کہ تم غور اور فکر کرو۔ ہر بات عقیدے کی تم کو سمجھ میں آ جائے گی اس کائنات میں غور و فکر کرنے سے۔ لعلکم تذکرون، ہو سکتا ہے تم نصیحت قبول کرو، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، شاید۔ لعلکم، ظاہر ہے کہ جب اللہ یہ لفظ استعمال کرے، اللہ کے لیے لفظ شاید اور ممکن ہے اور ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جو کہتا ہے تو بالکل علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ہمارے لیے ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ یعنی امید یہ ہے، ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے، زور زبردستی نہیں تمہارے اوپر، تم کو آزاد چھوڑا، ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم نصیحت لے لو، ہو سکتا ہے تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ۔ اب اس کے بعد کی آیت میں اب ایک اور لفظ استعمال کیا۔ یہ تمام الفاظ ان آیات میں جو استعمال کیے قرآن نے، یہ اشارے کنائے بھی ہیں اور حقائق بھی ہیں، یعنی اس کو لٹرل میننگ میں بھی لیا جا سکتا ہے اور فگریٹیو سینس میں بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ والبلد الطیب، تو بلد یعنی زمین، علاقہ۔ بلد الطیب، اس سے پہلے کیا تھا؟ بلدن میتن، مردہ زمین۔ تو زمین کے لیے جو ایڈجیکٹیو یوز کیا، جو صفت یوز کی، وہ میت۔ یہاں زمین کے لیے جو صفت یوز کی کیا ہے؟ طیب۔ تو زمین مردہ بھی ہوتی ہے، زمین زندہ بھی ہوتی ہے، زمین طیب بھی ہوتی ہے، زمین خبیث بھی ہوتی ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ۔ اب جب ہم پانی، جب ان بادلوں کو تو آپ دیکھیں پورا سائیکل پیش کیا کہ کیسے ہوتا ہے، کہ پہلے ہم ہوائیں چلاتے ہیں، ہواؤں کے بعد پھر بارشیں آتی ہیں، ان ہواؤں پر بادل ہوتے ہیں، بادل سے پانی برستا ہے، پانی برستا ہے تو زمین سے پھر پھل اگتے ہیں، سبزہ اگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ پروسیس، اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں اس بارش کے۔ سبحان اللہ۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ، جو پاکیزہ زمین ہے اس سے پھل اگتے ہیں اور اس سے سبزہ اگتا ہے، اور جو کچھ بھی اگتا ہے باذن ربہ، اللہ کے حکم سے اس میں جو کچھ بھی اگتا ہے، ضرور اگتا ہے، اور حکم خدا سے بہت کچھ اگتا ہے، یعنی سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، اور پھل اگتے ہیں اور درخت نکلتے ہیں، اور غذا کا انتظام ہوتا ہے انسان کے لیے اور حیوان کے لیے، سب کچھ اگتا ہے۔ کہاں؟ بلد طیب میں، پاکیزہ زمین میں۔ والذی خبث، لیکن ایک زمین ایسی بھی ہے کہ جس سے کچھ نہیں اگتا سوائے کچھ کم، ہلکا پھلکا، نکد یعنی تھوڑا سا کہیں پر یہاں سبزہ دیکھ لیا، وہاں یعنی جو کم ہو اور کافی نہ ہو فائدے کے لیے، اسے نکد کہتے ہیں۔ جو خبیث زمین ہے اس سے کچھ نہیں اگتا علاوہ ہلکا پھلکا کچھ کم۔ کذالک نصرف الآیات، ہم اس انداز سے بار بار اپنی آیتیں دہراتے ہیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو اہم پوائنٹ ہے، وہ نتیجہ ہے آج کی پوری گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ پانی رحمت ہے، زمین زندہ بھی ہے، مردہ بھی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے، مردہ ہوتی ہے، زمین طیب ہوتی ہے، خبیث ہوتی ہے۔ طیب یعنی کیا؟ پاک، صاف، کلین، اچھی، گڈ کو طیب کہتے ہیں، اس کے بہت سے مفاہیم ہیں۔ اور خبیث کسے کہتے ہیں؟ گندا، برا،
بیڈ ایول، اس کو خبیث کہتے ہیں۔ زمین اچھی بھی ہے بری بھی، تو اچھی بری کیسے ہوتی ہے زمین کا؟ اچھی اس لیے ہے، وہی بات کہ اس سے سبزہ اگا دوسروں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اور یہ بری کیوں رہ گئی؟ اس لیے کہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو بھئی بارش تو سب پر برسی تھی، دیکھیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمین جس پر بارش نہ برسے اس کو تم ابھی طیب و خبیث نہیں کہہ سکتے، وہ مردہ ہے، وہاں زندگی اور موت کی بات ہوگی، اس لیے کہ پانی ابھی نہیں برسا، اس سے کچھ اگ ہی نہیں رہا ہے، تو اس میں اس کی خطا نہیں ہے، وہ مردہ ہے، مر گئی۔ اب مر گئی تو اگر مردے سے آپ پانی مانگے ذرا دینا تھوڑا سا پانی، بیچارہ اگر نہیں دے تو تم اس کو کہہ رہو یہ کوئی نہیں مجھ کو پانی دے رہا ہے لا کر، وہ تو مر چکا، اس کی مجبوری ہے، زمین کی مجبوری ہے۔ لیکن جب ہم پانی برساتے ہیں تو یہ پانی ہر جگہ برابر سے برستا ہے۔ اب کمی اس زمین کی تم جب کہو گے کہ یہ زمین کی کمی ہے جب پانی برسنے کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ تو دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک وہ ہے جس پر پانی برستا ہے اس سے سبزہ اگتا ہے، ایک وہ زمین ہے کہ پانی برستا رہتا ہے بنجر کی بنجر رہتی ہے، اس سے کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچتا، کوئی سبزہ اس سے نہیں اگتا، کوئی پھل پودے نہیں آتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تاثیر ایک ہی شے کی پانی ہے، اس کی تاثیر ایک ہے، تاثیر اس کی اچھی ہے، مگر نتیجہ دونوں کا الگ کیوں ہے؟ اس کا نتیجہ الگ پانی کی وجہ سے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہاں پر ذرا زیادہ پانی گرا تھا یہاں کم، وہاں پانی اچھا والے کوالٹی کا تھا یہاں کوالٹی کم ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی آب و ہوا، مگر زمین نتیجے کے اعتبار سے ایک خبیث ہے ایک طیب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو قبول کر لے اس رحمت پروردگار کو وہ طیب ہے، جو اس رحمت کو ریجیکٹ کر دے، قبول نہ کرے اس کی تاثیر کو، وہ خبیث ہے۔ اب جب یہ رحمت ہے، پانی کو خدا نے صرف رحمت کہا، بس رحمت۔ اب سوچیں جس خدا اسی قرآن میں اسی انداز میں یہ فرما رہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو بھیجا ہی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اگر عالمین کے لیے رحمت بننے کے بعد آپ کہیں کہ عالمین کے لیے رحمت بنایا تھا مگر ان کا کلمہ پڑھنے والے تو بس یہ ہیں اور بس یہ ہیں اور بس یہ ہیں اور یہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اس رحمت کی کمی نہیں ہے، قبول کرنے کی کمی ہے۔ رحمت برابر سے برسی ہے انسانیت پر، یہ نبوت کی رحمت، مگر اس کے اثرات الگ الگ کیوں ہوئے؟ اس لیے ہوئے کہ قبول کرنے والوں کا ظرف الگ الگ تھا، ان کے قبول کرنے کی صلاحیت الگ الگ تھی۔ کوئی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، یعنی کوئی دل و دماغ سب جو ہے شاداب ہو گئے، اور کچھ دل و دماغ بنجر کے بنجر رہے اور ان کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوا، حالانکہ خاتم النبیین رحمت سب کے لیے برابر بن کر آئے تھے۔ اسی انداز سے وہ جو رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالمین دیکھیں لفظ اللہ نے کیا استعمال کیا، عالمین، بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تمام زمین کے لیے رحمت ہے، اس لیے کہ بارش جو ہے زمین پہ برستی ہے، یہ بارش زمین کے لیے رحمت ہے، یہ ہوائیں زمین پہ چلتی ہیں، دوسرے پلانٹس میں یہ پانی نہیں ہے، نہ یہ ہوائیں ہیں، نہ اس طرح کی زمین ہے، نہ اس طرح کے سبزے ہیں، اس لیے یہ پانی سورج کے لیے یا چاند کے لیے یا دوسرے پلانٹس کے لیے یہ رحمت نہیں بن سکتا، مگر خاتم النبیین رحمت ہیں للعالمین۔ عالمین کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم یہ نہ پوچھو کہ کہاں تک رحمت ہیں، یہ سوال نہ کرو کہ کہاں تک رحمت ہیں، اس لیے کہ جب تم سے کہہ دیا گیا کہ روز کو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ربوبیت ہے عالمین کے لیے، تو جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے، جہاں تک تم تصور کرو کہ خدا رب ہے، وہاں تک کے لیے خاتم النبیین رحمت ہیں۔ اللہ کی ہر مخلوق کے لیے جو ہم جانتے ہوں اور جو ہم نہ جانتے ہوں، کبھی سائنس ان کو ڈسکور کر سکے نہ کر سکے، اس پوری کائنات میں، اس پوری یونیورس میں جہاں جہاں خدا رب ہے وہاں کے لیے خاتم النبیین
رحمت ہیں، رحمتاً للعالمین قرار دیا۔ تو یہ نہیں کہا کہ یہ رحمت ہیں صرف زمین کے لیے، یا رحمت ہیں دنیا کے لیے، یا رحمت ہیں آخرت، بس رحمت ہیں عالمین کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا میں رب ہوں اس کے یہ رسول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر میں رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارا رسول ہوں اور یہ تمہارے امام ہیں، یہ نہیں کہا۔ اگر ایسے کہتے، بہت سے لوگوں نے کہا کیوں نہیں صاف صاف کہہ دیا؟ ارے حقیقتوں کو سمجھو، یہ قرآنی سٹائل ہے۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں تمہارا رسول ہوں سنو، اور یہ علی تمہارے امام ہیں، کہتے بڑی کلیئر ہو جاتی بات، مگر بات محدود ہو جاتی۔ پھر علی صرف ان کے امام ہوتے۔ نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کائنات میں، اللہ نے مجھے جس کا بھی مولا بنایا ہے، علی اس کے مولا ہیں۔ اگر تم کو میں تو علی کو مولا نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، تمہارے علی مولا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تمہارے نبی بھی مولا نہیں ہیں۔ بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ جس کے نبی مولا ہیں اس کے علی مولا ہے۔ اگر نبی تمہارے نہیں ہیں تو علی بھی نہیں ہے، اگر نبی ہیں تو علی بھی ہیں۔ مولا جس کے جہاں جہاں تک نبی مولا ہیں، علی مولا ہیں۔ اس طرح جرنل کہا، اس کو اسپیسیفک کر کے محدود نہیں کیا، لامحدود الفاظ میں استعمال کیا اس کو۔ تو تاثیر الگ الگ ہوتی ہے۔ خاتم النبیین کی خطا نہیں ہے اگر نبی کے پہلو میں بیٹھنے کے بعد یا اسی شہر میں رہنے کے بعد کوئی ابو جہل کا ابو جہل رہ جائے، اور اویس قرنی کو دور سے صرف جنہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، صرف سن کر وہ ایمان کی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو جائیں، تو یہ تأثیر ہے خود قبول کرنے والے کی، اس کا طیب اور خبیث ہونا۔ قرآن مجید میں اب وقت تمام ہو چکا ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھتا، اگر موقع ملے تو اگلے ہفتے تھوڑا سا اس پر شاید گفتگو کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ انسان کو طیب اور خبیث کہا ہے، مال کو طیب اور خبیث کہا ہے، حلال کوئی بھی شے جو حلال ہے اس کو طیب کہا ہے، رزق کو طیب اور خبیث کہا ہے، زمین کو طیب اور خبیث کہا ہے، اور کلمات کو، الفاظ کو طیب و خبیث کہا ہے، شجرے کو طیب و خبیث کہا ہے، انسان کو انڈیویجولی طیب و خبیث کہا ہے، انسان کے گروپس اور خاندان ان کو طیب و خبیث کہا ہے۔ بہت دلچسپ ہے یہ لفظ جو استعمال قرآن نے جگہ جگہ کیا ہے، اس پہ اگر تھوڑا سا وقت صرف کیا جائے سمجھنے کے لیے تو بہت فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کنکلوژن قرآن یوں دیتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں، قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ یاد رکھنا، کبھی کثرت کو معیار مت بنانا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 100، یہاں بس بات ختم ہو رہی۔ خبیث اور طیب کو پہچاننا ضروری ہے تمہارے لیے، چاہے وہ خبیث انڈیویجول ہو اور وہ طیب انڈیویجول ہو، یا خبیث خاندان ہو یا طیب خاندان ہو، یا خبیث قوم ہو اور طیب قوم ہو، انہیں پہچاننا، آئیڈیالوجی کو پہچاننا، خبیث آئیڈیالوجی، طیب آئیڈیالوجی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی الخبیث والطیب، دونوں کو ایک جگہ مت بٹھانا کہ یہ بھی صحیح ہیں یہ بھی صحیح ہیں، جو طیب ہے وہ طیب ہے، جو خبیث ہے وہ خبیث ہے۔ اگر ایک جگہ بیٹھ بھی جائیں تب بھی خبیث خبیث رہے گا، طیب طیب رہے گا۔ اور یہ انسان کے اوپر ہے کہ خود طیب رہنا چاہتا ہے طیبین کے ساتھ، اور اس کا قرآن نے دوسری جگہوں پر ذکر کیا ہے کہ ہم نے اسی لیے امتحان لیتے حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ امتحانات اس لیے ہوتے ہیں مومن کے کہ تاکہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں، کہ تاکہ انسان، اللہ جو ہے وہ خبیث کو الگ کر دے اور طیب کو الگ کر دے۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں طیبین میں شمار فرمائے اور ان لوگوں سے دور رکھے جن کو خدا خبیث قرار دیتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، صلوات بر محمد و آل محمد۔